خبردار، مجلس میں اگر کوئی سنی بھائی آیا بیٹھا ہے تو وہ ہماری جان ہے. خود نیاز پکائی خود کھا لی، یہ کون سا ہنر ہے؟ اپنے سنی بھائیوں کا احترام کیجیے گا، نیاز پہلے انہیں کھلائیے گا. پڑوس میں بھی جو میرے عزیز رہتے ہیں انہیں نیاز بھیجیے گا، اگر واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجیے گا، اگر واپس کر دیں تو اس سے 12 بھیجیے گا. اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، پھر رنگ ہی بدل جائے گا. جو لوگ نیاز کو نہیں مانتے، سبیل کو نہیں مانتے، وہ مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں. توجہ ہے؟ تھوڑا سا ذہنوں کو آلودگی سے نکلنے دیجئے تو خود باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. مجھے تو امام کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. بڑی نایت. میں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کا چاہنے والا کون ہے. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے. الحمدللہ چہرے سے ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی. بنو امیہ کی جھیل کے بے سبب اتعاش میں تھی. چلو یہ اچھا ہوا تمہاری منافقت کھل گئی ہے، حسینیت تو بہت دنوں سے یزیدیت کی صلوات پڑھیں. میرے بچوں اور جوانوں خبردار، اگر کوئی چپتا ہوا جملہ، کوئی تکفیری جملہ، کوئی دل آزاری کی پوسٹ آپ کے موبائل میں، آپ کے سوشل میڈیا، آپ کے واٹس ایپ پر آئے تو انہیں ویسا ہی جواب نہیں دینا. مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے، اس کے بدلے میں ایک جواب 3 جملوں کا لکھنا ہے. پہلا جملہ تو لکھنا ہے حسینیت، دوسرا جملہ یزیدیت، تیسرا جملہ پاکستان. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. دقت فرما لیا آپ نے. والعصر. آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات.
توجہ کر رہے ہیں آپ؟ والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے. تو میں تو قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ میری بات پر اعتبار ہو جائے. اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ کوئی مانے تب بھی اللہ کی بات حق ہے، کوئی نہ مانے تب بھی بات اللہ کی حق ہے. تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے. اب اللہ نے قسمیں قرآن مجید میں 15 سے زیادہ کھائی ہیں. 15 سے زیادہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. واللیل والفجر والصبح والنہار، جی، والعصر. دیکھیے، نہ کوئی دن قابل اعتبار ہے، نہ قابل مذمت ہے. نہ کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، نہ کوئی گھوڑا، نہ کوئی گدھا، نہ کوئی اونٹ، نہ کوئی اونٹنی، نہ کوئی آدمی. کوئی قابل تعریف اور قابل مذمت نہیں ہے. نسبتیں ہوتی ہیں جو اسے قابل تعریف اور قابل مذمت بناتی ہیں. اگر کسی جانور سے اچھی نسبت ہو گئی ہے تو جانور قابل تعریف، اور اگر کسی آدمی سے نسبت بری ہو گئی ہے تو وہ رضی اللہ نہیں. نسبت ہے جو تعریف اور مدح اور ذم کرواتی ہے. تو دیکھا جائے گا کہ نسبت کس سے ہے، کیا نسبت ہے. جی، جتنی بھی اونٹنیاں دنیا میں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں نا. مگر اللہ نے صرف حضرت صالح کے ناقے کو کیوں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ؟ تو کیا اور اونٹنیاں اللہ کی نہیں ہیں؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. مگر صرف ایک اونٹنی کیوں ہے ناقۃ اللہ؟ کہنے لگے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اس کے ساتھ بچہ بھی ہو، اس کا دودھ اتنا ہو کہ پوری امت دودھ پیے. خواہشات دیکھیے آپ. حضرت صالح کی امت ان سے معجزہ مانگ رہی ہے. آپ آمادہ ماشاءاللہ مکمل ہیں، مگر آمادہ کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چاہنے والا معجزہ طلب نہیں کرتا. خبردار، مولا عباس کچھ دیں گے تو مانو گے. یہ چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. کچھ دیں تب بھی اسی دروازے پر رہیں گے، نہ دیں تب بھی دروازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آیت اللہ جوادی عاملی حاضر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے در کا کتا ہوں تو مجھے توبہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے، دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ کتے کی صفت یہ ہے کہ مالک ٹکڑا ڈالے تب بھی وہیں رہتا ہے، اور مالک ٹکڑا نہ ڈالے تب بھی گلی چھوڑ کر نہیں جاتا. ہمیں اہل بیت نے کب نہیں نوازا جو ہم یہ کہیں کہ ہم تو کتے ہیں؟ کب آزمائے گئے؟ یہ انہوں نے تو کبھی ہماری بات ٹالی نہیں. اور خاص طور پر 7 دن سے زیادہ تو یہ اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں رکھتے. اور 7 دن بھی آزمائش میں اس لیے رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ چھوڑ کے تو نہیں جا رہا ہے. خبردار، میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے. کون کہاں بیٹھا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے. اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے. تو پروردگار عالم کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نسبت ہے، کسی سے تعلق ہے. تو ہم نے جب صفحات پلٹنا شروع کیے تو ہمیں ایک رات نظر آئی جس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا. تو اللہ کو وہ رات اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے اس رات کی قسم کھا لی. ہم نے تاریخ کا صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک دوپہر نظر آئی جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا من کن تو مولا.
وہ دوپہر اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی۔ عزیزان گرامی، یہ ناقے، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ سب نسبت کے بعد طے پائیں گے کہ کیا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ پورا سورہ گھوڑے پر اتار دے اور قسم کھائے گھوڑے کی بھی نہیں، اس کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی۔ والعادیات، سورہ عادیات، جی، گھوڑے کی پیروں سے اڑنے والی چنگاریوں کی، اور ناک سے، نتنے سے نکلنے والی سائیں سائیں آواز، سانس کی آوازوں کی۔ میرا تو سوال یہی ہے نا کہ اللہ اگر گھوڑے کی قسم، گھوڑے کے بھی اداؤں کی قسم کھا رہا ہے، تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مجاہد کا کیا مقام ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہوئے مجاہد کا کیا مقام ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔